تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پراسرار واقعہ۔ اس واقعے کو گو کہ کئی سال گزر چکے ہیں مگر اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے محلے میں رہنے والی ایک فیملی کے بیٹے کے ساتھ اس وقت پیش آیا تھا جب وہ محض 8 سال کا تھا۔ تو چلیے یہ واقعہ اس لڑکے کی ماں کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم پاک کالونی میں رہتے تھے۔ ہم 2 بہنیں اور 2 ہی بھائی ہیں اور سب شادی شدہ ہیں۔ ہم سب بہن بھائی اپنی اپنی زندگی کی سرگرمیوں میں مصروف تھے، پھر بھی ہمارا ایک دوسرے سے ملنا ملانا رہتا تھا۔ میری بڑی بہن عذرا کی بیٹی کی سالگرہ تھی، اس نے ہم سب کو مدعو کیا۔ وہ ہر سال اپنی بیٹی کی سالگرہ منایا کرتی تھی، کبھی دھوم دھام سے تو کبھی گھر پر ہی گھر والوں کے ساتھ منا لیا کرتی تھی۔ اس بار انہوں نے بے حد اصرار کر کے مجھے بلایا تھا۔ دونوں بھابھیوں سے کچھ انبن تھی، اسی لیے انہوں نے انہیں نہیں پوچھا تھا۔ انہوں نے مجھے شاید بلوایا تھا کہ کوئی تو اپنا ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا۔ بہرحال میں نے اپنے شوہر سے چلنے کی بات کی تو انہوں نے کام کی زیادتی کا کہہ کر منع کر دیا، البتہ مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا، عمران۔ اکلوتا ہونے کے باوجود وہ بہت ہی پیارا اور خاموش طبع بچہ تھا۔ میں اپنے بیٹے عمران کے ساتھ بہن کے گھر پہنچ گئی جو شاہ فیصل کالونی میں رہتی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے 7:30 بجے ہی رات کا سما محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بہن سے کہا اب مجھے اجازت دو، رات زیادہ نہ ہو جائے اور مجھے پھر اکیلے جانا ہے، اس لیے میرا جلدی چلے جانا ہی بہتر ہے۔ سالگرہ سے ہم کافی دیر پہلے فارغ ہو چکے تھے۔ کھانے کے بعد اب کافی کا دور چل رہا تھا۔ کافی پیتے ہی میں نے بہن سے رخصت چاہی۔ وہ کہنے لگی ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ جب واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں میرے شوہر افتخار کے لیے کھانا تھا۔ کہنے لگی یہ افتخار کے لیے ہے، تم چلو، میں وحید کو تمہارے ساتھ بھیجتی ہوں، وہ تمہیں اسٹاپ تک نہ صرف چھوڑ کر آئیں گے بلکہ رکشہ وغیرہ بھی کرا دیں گے۔ میں وحید بھائی کے ساتھ عمران کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ گھر سے نکل کر ہمیں کافی لمبا راستہ پیدل چلنا تھا، پھر جا کر سواری کے لیے روڈ آتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے لوگ بھی جلد ہی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ خود مجھے بے حد سردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ سردی سے میرا برا حال تھا۔ میں جو اپنے ساتھ گرم کپڑے لائی تھی وہ اس سردی کے لیے ناکافی ثابت ہو رہے تھے۔ ہم جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے ٹرین کی پٹڑیاں شروع ہو جاتی تھیں جن کو کراس کرنے کے لیے 4 چنگیاں بنائی گئی تھیں۔ اوپر سے ٹرین گزرتی اور لوگ چنگی کے نیچے سے گزرتے تھے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ان چنگیوں کے آس پاس کا علاقہ آسیبی ہے، لوگ ادھر سے گزرتے ہوئے کتراتے تھے۔ ایک تو رات کا وقت، اوپر سے آسیبی چنگیوں کے نیچے سے گزرنے کے خیال سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے چنگی نزدیک آتی جا رہی تھی میرے دل کی دھڑکن کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ دل کی اچھل کود سے میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں نے عمران کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ خوف سے میرا ذہن معوف ہو چکا تھا اور تمام قرآنی آیات میرے ذہن سے محو ہو چکی تھیں۔ اسی دوران ہم اس چنگی سے گزر کر دوسری طرف آ گئے اور کچھ آگے چل کر سڑک پر آ گئے۔ یہاں سے ہمیں رکشہ کرنا تھا مگر رکشے والے ہمارے علاقے کا سن کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ بڑی مشکلوں سے ایک رکشے والا راضی ہوا تو اس نے بھی ڈبل کرائے کا مطالبہ کیا، جس پر میں مجبوراً راضی ہو گئی۔ وحید بھائی نے ہمیں رکشے میں سوار کرایا اور رکشے والے کو صحیح سلامت ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دینے کی تلقین کر کے چلے گئے۔ رکشہ تیز رفتاری سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر ہمارا گھر آ گیا۔ اس دوران ہمارے ساتھ کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس سارے سفر کے دوران عمران بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا اور مجھ سے یکسر لا تعلق رہا تھا۔ میں سمجھی کہ تھکن کی وجہ سے ہے، اس لیے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ رکشے والے کو پیسے ادا کیے اور دروازے پر دستک دی۔ افتخار نے دروازہ کھولا، میں اندر آ گئی۔ افتخار نے کہا عمران کہاں ہے؟ ان کے پوچھنے پر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور واقعی عمران نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ عمران کہاں ہے؟ ابھی تو وہ میرے ساتھ رکشے سے اتر کر دروازے تک آیا تھا، پھر کہاں چلا گیا؟ اچھا تم رکو، میں باہر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر افتخار باہر نکل گئے۔
کافی دیر بعد ان کی واپسی ہوئی مگر عمران ان کے ساتھ نہ تھا۔ کہنے لگے میں نے تو عمران کو ہر جگہ دیکھا مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کہیں تم اسے وہیں تو نہیں چھوڑ آئیں؟ یاد کرو اسے کہاں چھوڑ کر آئی ہو؟ افتخار میرا یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں، میں عمران کو اپنے ساتھ لائی تھی تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا ہے؟ افتخار کے لہجے کی برہمی مجھے مارے ڈال رہی تھی۔ عام طور پر وہ مجھ سے ایسے کبھی بات نہیں کرتے تھے مگر عمران کے معاملے میں کوئی کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمران کی عدم موجودگی ان کا پارا ہائی کیے دے رہی تھی۔ ابھی ان کی پوچھ گچھ جاری تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہم دونوں نے چونک کر فون کی طرف دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تب افتخار نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم، کون بول رہا ہے؟ میں عذرا بول رہی ہوں۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ سائرہ عمران کو یہیں چھوڑ گئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وحید کسی کام سے باہر نکلے تو دیکھا کچھ لوگ عمران کو لا رہے تھے۔ عمران نے وحید کو پہچان لیا تھا تو لوگ اسے وحید کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اب عمران ہمارے پاس ہے مگر وہ بہت پریشان ہے، کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے گھر جانا ہے۔ اب اگر مناسب سمجھیں تو اس کو آ کر لے جائیں یا پھر اسے فون پر سمجھا دیں تو اسے کل آ کر لے جائیے گا۔ یہ جان کر کہ عمران شاہ فیصل میں موجود ہے مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں خود اسے اپنے ساتھ لائی تھی، اور اگر عمران وہیں شاہ فیصل میں رہ گیا تھا تو پھر وہ کون تھا جس نے سارے راستے میرے ساتھ سفر کیا تھا؟ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ افتخار نے عذرا باجی سے کہا آپ عمران سے کہیں میں اسے ابھی لینے آ رہا ہوں، بس کچھ ہی دیر لگے گی۔ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، تب تک میں اسے بہلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر عذرا باجی نے فون بند کر دیا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی سائرہ، بچے کو وہیں چھوڑ کر آ گئی ہو، کوئی ہوش ہی نہیں ہے تمہیں، اور پھر تم کہتی ہو کہ تم اسے ساتھ لائی تھی۔ اگر ساتھ لائی تھی تو پھر وہ اتنی دور واپس کیسے چلا گیا؟ لاپرواہی کی حد کر دی تم نے۔ میرے شوہر مسلسل بڑبڑا رہے تھے اور میں شرمندگی سے زمین میں دھسے جا رہی تھی۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے عمران کو لائی ضرور تھی۔ اب وہ دوبارہ وہاں کیسے پہنچ گیا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میرا ذہن یہ بات ماننے کو قطعی تیار نہ تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ نہ لائی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ آیا تھا تو پھر اتنی جلدی دوبارہ کیسے شاہ فیصل پہنچ گیا؟ اگر فرض کر لیا جاتا کہ عمران وہیں رہ گیا تو پھر میرے ساتھ کون تھا؟ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اچانک دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میرے پوچھنے پر افتخار کی آواز سنائی دی۔ سوچوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ افتخار نے پورا دروازہ کھلوایا اور اپنی بائک اندر لائے۔ میں نے دیکھا وہ اکیلے اندر آئے تھے۔ عمران ان کے ساتھ نہ تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھا آپ عمران کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میری بات پر افتخار نے چونک کر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ارے یہ عمران کہاں چلا گیا؟ ابھی تو میرے ساتھ بائک پر آیا ہے، پھر یہ اچانک بتائے بغیر کہاں چلا گیا؟ پھر انہوں نے جلدی سے اپنی بائک صحن میں کھڑی کی اور خود باہر نکل گئے۔ کافی دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو عمران ان کے ساتھ نہ تھا۔ وہ کہنے لگے ابھی میں اسے اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر لایا ہوں، راستے میں اس سے باتیں بھی کی ہیں، گھر تک آنے کے بعد وہ اچانک کہاں چلا گیا؟ ابھی ہم عمران کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہم چونک اٹھے۔ افتخار نے آگے بڑھ کر فون ریسیو کیا۔ ہیلو جی، السلام علیکم افتخار بھائی، آپ جاتے ہوئے عمران کو تو یہیں چھوڑ گئے، دیکھیں تو وہ کتنا رو رہا ہے، اس کی ایک ہی ضد ہے کہ گھر جانا ہے، آپ پلیز آ کر اسے اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ اور ویسے آپ دونوں میاں بیوی اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے؟ اس بار آپ دھیان سے لے کر جائیے گا، کیونکہ پہلے سائرہ اسے لے جانا بھول گئی، اب آپ اسے وہاں چھوڑ گئے۔ یہ مسلسل یہی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ گھر جانا ہے، گھر جانا ہے۔ میں اسے روکنے کی بہت کوشش کر رہی ہوں مگر یہ تو رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو ابھی آنا پڑے گا، اس لیے جلدی آئیں اور اسے ذمہ داری سے ساتھ لے کر جائیں۔ بہن کی کال کہاں تھی؟ ایک بم دھماکہ تھا جو ہمارے سروں پر پھٹا۔ اگر عمران کو نہ لانے کی غلطی مجھ سے ہوئی تھی تو افتخار سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ کیونکہ وہ تو اس کو اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر لائے تھے۔ گھر تک آ کر پھر اچانک وہ دوبارہ شاہ فیصل کیسے پہنچ گیا تھا؟ یہ سوالات نہ تھے، لمحہ فکریہ تھا جو ہمارے خوف میں اضافہ کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟
ایک اتنا چھوٹا بچہ اکیلے اتنی دور اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا، جبکہ رات کے وقت وہاں کے لیے کسی سواری کا ملنا بھی مشکل تھا۔ اگر فرض کر لیتے کہ وہ کسی تیز رفتار سواری کے ذریعے وہاں پہنچا تھا تو پھر رونے کا کیا جواز تھا؟ میرے ساتھ ساتھ اب تو افتخار بھی حیران اور پریشان تھے کہ ابھی تو میں خود اسے اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر لایا تھا، راستے بھر ساتھ رہا، گھر پہنچنے کے بعد دوبارہ شاہ فیصل کیسے اور کس کے ساتھ چلا گیا؟ مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے سائرہ۔ آپ ابھی ان باتوں کو چھوڑیں، پلیز جا کر عمران کو لائیں، وہاں سب پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے شوہر نے اپنی بائک دوبارہ نکالی اور عمران کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمران کے بار بار شاہ فیصل پہنچ جانے کی وجہ سے اب بہن اور بہنوئی کو بھی معاملہ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ افتخار کے وہاں پہنچنے پر انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ افتخار نے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس پر بہنوئی نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ سب اس چنگی کے نیچے سے گزرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لوگ یوں ہی نہیں اس چنگی کے پاس سے گزرتے ہوئے خوف کھاتے۔ اب کیا کریں پھر؟ افتخار بھائی، آپ میرے ساتھ عمران کو لے کر چلیں۔ یہ لوگ عمران کو مسجد کے پیش امام کے پاس لے کر پہنچے۔ انہوں نے عمران کا جائزہ لیا تو انہیں عمران کی آنکھیں چڑی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا آسے بھی جھپیٹے میں آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے اس پر دم کیا اور لوہے قرآنی لکھ کر گلے میں پہنانے کے لیے دیا اور کہا، میں نے اس کو وقتی طور پر محفوظ کر دیا ہے، مگر آپ اسے کسی ماہر عامل کو ضرور دکھائیں، ورنہ غیر مرئی شے اسے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اور ابھی سفر سے گریز کریں۔ گھر آ کر افتخار نے وہیں سے فون کر کے تمام صورتحال بتا کر کہا، تم دروازے کھڑکیاں اندر سے اچھی طرح بند کر لو، ضروری سمجھو تو اپنے بھائی کو بلوا لو، صرف آج کے لیے، کل تو میں آ جاؤں گا، آج پیش امام نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے افتخار، ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، میں رہ لوں گی، بس آپ عمران کا خیال رکھیے گا۔ دوسرے دن جلد ہی افتخار کی واپسی ہو گئی۔ عمران ساتھ آیا، مگر وہ اب پہلے کی طرح حشاش بشاش نہیں لگ رہا تھا، کچھ خاموش خاموش اور بجھا بجھا سا تھا۔ افتخار نے مجھے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کسی عامل کا پتہ کرتا ہوں۔ وقت گزرتا رہا مگر ہمیں کوئی اچھا عامل نہ مل سکا۔ لوگوں کے بتانے پر جس عامل کے پاس جاتے یا تو وہ جعلی ہوتے یا پھر وہ اس کا علاج کرنے میں ناکام رہتے، مگر ہم نے بھی ہمت نہ ہاری۔ آخر کار ہمیں ایک پہنچے ہوئے بزرگ کا پتہ مل ہی گیا۔ اس دوران عمران کئی بار بیمار پڑ چکا تھا، ایسا کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ جس نے جیسا بتایا وہی کیا، مگر نتیجہ صفر رہا اور عمران دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ اب ہمیں جو ان بزرگ کا پتہ چلا تو پہلی فرصت میں ہم ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے عمران کو دیکھتے ہی بتا دیا کہ اس پر شیطانی جنات کا قبضہ ہے، آپ نے آنے میں دیر کی ہے۔ میں مکمل طور پر ان کے شر سے اس بچے کو نجات تو دلا دوں گا، مگر اب تک وہ اس کو جتنا نقصان پہنچا چکے ہیں اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ یوں سمجھ لیں انہوں نے اس کے جسم میں زہر داخل کر دیا ہے، جس کو نکالنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ البتہ میں آپ کو یہ تعویذات دے رہا ہوں، اسے اب اس کے گلے میں ڈال دیں۔ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں، نماز روزے کی پابندی کریں، ساتھ جتنے بھی وظائف بتا رہا ہوں انہیں باقاعدگی سے کریں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہم نے انہیں ہدیہ دینا چاہا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ اس کا صلہ انہیں اللہ دے گا۔ ہم ان کی نصیحت اپنے پلو سے باندھ کر گھر آ گئے۔ ہم نے ان کی نصیحت کے مطابق تمام وظائف کیے، عمران کو تعویذ بھی باندھ کر رکھے، عمران کے نام کا صدقہ جاریہ بھی کرتے رہے۔ آخر کار 2 مہینے کی سخت جدوجہد کے بعد عمران بالکل ٹھیک ہو گیا، مگر اس کی صحت پہلے جیسی نہ رہی اور نہ ہی کسی دوا یا ٹونک سے بن سکتے۔ کراچی میں یہ پراسرار آسیبی چنگی آج بھی موجود ہے اور وہاں کے رہنے والے اس علاقے کے محل وقوع سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔